اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ وَيَوْمَ حُنَيْن۔ حنین کی لڑائی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی ہے اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کیا تھا۔ عرض کیا کہ حنین کی لڑائی میں اسلام کا لشکر 12,000 افراد پر مشتمل تھا، اس میں سے 10,000 افراد وہ لوگ تھے جو انصار اور مہاجرین اور مکہ میں فتح مکہ کے موقع کے اوپر باہر سے آئے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر رسول اللہ کے ساتھ 10,000 کا لشکر جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوا تھا۔ وہ 10,000 اور فتح مکہ کے بعد مکہ والے جو مسلمان نہیں تھے ان لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، حنین کی لڑائی میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ 12,000 کا لشکر حوازن کے مشرکین کے مقابلے میں میدان میں اترتا ہے۔ حوازن کے صرف 4,000 افراد تھے، اب دشمن کا لشکر 4,000 ہے صرف، اور اسلام کا لشکر 12,000 ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب لشکر اور سامان حرب میں انسان کے پاس فراوانی آ جاتی ہے، بیرونی وسائل اور اوزار میں فراوانی آ جاتی ہے، تو داخلی طاقت اور قوت میں کمزوری آتی ہے، ایک قدرتی سی بات ہے۔ جب انسان کا تکیہ اپنے وجود سے بیرون چیز کے اوپر بڑھ جاتا ہے تو داخلی صلاحیت گھٹ جاتی ہے۔ حنین بھی یہی ہوا، انفرادی طور پر آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ آپ اپنے دماغ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کی دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور دماغ سے بیرون کسی کیلکولیٹر یا کسی کمپیوٹر وغیرہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کی دماغی صلاحیت گھٹ جاتی ہے۔ تعلیمی دنیا میں آج کل بھی یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ انسانی دماغی صلاحیت گھٹ رہی ہے، مشینوں کے اوپر بیرون انسان وسائل اور اوزار کے اوپر بھروسہ زیادہ کرنے کی وجہ سے۔ انسان اپنے طور پر بہت طاقتور ہے، اس طاقت کو استعمال میں لے آنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ انسان اس اپنے درون جو طاقت ہے اس کو اس وقت استعمال میں لا سکتا ہے جب انسان بیرونی تمام اوزار، سامان اور وسائل سے محروم ہو جائے اور وہ خود اور اپنے اندر جو وجود کے اندر جو طاقت اور قوت ہے اور وہ ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس وقت اس ایک دباؤ آتا ہے۔ اس دباؤ کے تحت انسان کے اپنے وجود کے اندر موجود پوری طاقت استعمال میں لے آتا ہے۔ یہاں جنگ حنین میں بھی یہی ہوا، اور تمام دنیا کی جنگوں میں یہی ہوتا ہے کہ اوزار اور سامان حرب کے اوپر جو تکیہ کرتے ہیں وہ صحیح جنگ نہیں لڑ سکتے۔
جنگجو افراد جنگیں لڑتے، اوزار جنگ نہیں لڑتے۔ اور پھر دوسری بات یہاں یہ تھی، اس 12,000 کے لشکر میں 2,000 ایسے لوگ بھی شامل ہوئے تھے جو بادل ناخواستہ ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر لوگوں کا اسلام قبول کرنا بادل ناخواستہ تھا، اب کوئی اور صورت نہیں رہی سوائے کلمہ پڑھنے کے۔ کلمہ پڑھ دیا، مسلمانوں میں شامل ہو گیا، لشکر اسلام میں بھی داخل ہو گیا۔ لشکر اسلام میں اس قسم کا ایک حصے کا وجود بھی سبب بنا اس بددلی کا یا انتشار پھیلنے کا سبب بنا۔ کسی جگہ پر بھگدڑ مچتی ہے تو ایک دو آدمی جناب وہ سبب بنتا ہے کہ وہ بفر سا جاتا ہے، اور پھر اس کو دیکھ کر باقی سارے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، بھگدڑ مچتا ہے، جانیں تلف ہو جاتی ہیں۔ تو 2,000 کا مجمع کم نہیں تھا، ان لوگوں کی وجہ سے بھی لشکر اسلام میں یہ صورتحال سامنے آئی، کمزوری سامنے آئی۔ لشکر اسلام جیسے نازل ہوا تھا وادی حنین میں، قبائل حوازن جو 100 قبیلوں پر مشتمل تھا، ان لوگوں نے حملہ کر دیا، ایک مرتبہ حملہ کر دیا، اور اسلامی لشکر جو ہے وہ منتشر ہو گئے۔ منتشر ہونے کے بعد کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں 4 افراد رہ گئے، ایک میں 10 افراد رہ گئے، اور ایک روایت ہے 100 افراد رہ گئے۔ 12,000 میں سے صرف 100 افراد رہ گئے۔ ہمارے نزدیک 10 افراد رہے تھے۔ اس کے راوی خود عباس ہے، عباس بن عبد المطلب، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ہجرت نہیں کی تھی، پہلے بتایا آپ کو۔ عباس عم النبی نے ہجرت نہیں کی، وہ مکے میں ہی تھے، فتح مکہ تک وہ مکے میں ہی رہے، اور فتح مکہ کے بعد تو ہجرت نہیں ہے، لا ہجرت بعد الفتح۔ حضرت عباس کے ساتھ 9 افراد اور دیگر رہ گئے رسالت مآب کے ساتھ، 9 افراد، اور سب کے سب بنی ہاشم سے تھے۔ ان تمام افراد کا تعلق بنی ہاشم سے تھا، اور باقی سب بھاگ گئے۔ چنانچہ حضرت عباس کا یہاں پر اس جگہ پر ایک شعر بھی ہے، نصرنا رسول اللہ فی الحرب 9 وقد فر من فر عنہ فاخشعوا۔ 9 افراد، یہ کل 10 تھے۔ اگلے شعر میں فرمایا کہ وہ ہمارا 10واں شہید ہو گیا۔ نصرنا رسول اللہ فی الحرب، 9 افراد تھے، اور پھر اس میں سے 10واں جو ہے وہ عاشرنا لاق الحمام بنفسہ، ہمارا 10واں جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ لما نالہ فی اللہ لا یتوجع، جو اللہ کے راہ میں جاتا ہے اس کو درد نہیں ہوتا۔ یہ شعر، اور خود راوی بھی ہے عباس، خود شاہد بھی ہے۔ اس لیے جب لشکر اسلام منتشر ہو گیا، رسالت مآب کے پاس صرف 9 افراد رہ گئے، 10واں شہید ہو گیا، تو اس وقت رسالت مآب نے فرمایا اپنے عم سے، حضرت عباس سے، کہ آپ آواز دے دیں ان لوگوں کو۔ کہتے ہیں حضرت عباس کی آواز بہت اونچی آواز تھی، تو ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ کر کے حضرت عباس نے لوگوں کو بلایا، دعوت دی، اور لوگوں کو یاد دلایا کہ آ جاؤ رسول اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ اور اس میں حضرت عباس نے کہا کہ
اے بیعت شجرہ میں بیعت کرنے والوں، آ جاؤ، اے اللہ کے ساتھ عہد و معاہدہ کرنے والوں کہ ہرگز فرار نہیں کریں گے، واپس آ جاؤ۔ وہ عہد و معاہدہ و آیات قرآنی کا حوالہ دیا۔ آیات قرآنی میں ہے، یہ بات واضح ہے سب کے لیے، لا یولون الادبار، اور ان لوگوں نے پہلے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد ہوتا ہے اس کا سوال ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے۔ دوسری آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اگر تم کافروں کے ساتھ مقابلے میں آ جاتے ہو تو پھر بھاگنا نہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ، اور اگر کوئی بھاگ جاتا ہے اس دن، پش پھیر دیتا ہے، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، یا جنگی چال کے طور پر، وہ تو فرار نہیں ہے، او متحیزاً إِلَى فِئَةٍ، یا کسی فوجی دستے سے جا ملنے کے لیے، تحیز کسی جگہ حاصل کرنے کے لیے، جا ملنے کے لیے، کسی فوجی دستے سے ملحق ہونے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے وقتی طور پر، یہ بھی فرار نہیں ہے۔ ان دو حالتوں کے علاوہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جنگ میں اپنی پشت پھیر دیتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب سے دوچار ہو جائے گا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم تو بہت برا انجام ہے۔ دیکھو کس لہجے میں یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ حکم آیا ہوا تھا قرآن مجید میں۔ بھاگنا جو ہے وہ ہمارے اسلامی تعلیمات میں من السبع الموبقات، 7 مہلک گناہوں میں سے ایک گناہ ہے فرار از جہاد سے بھاگنا، اور میدان جنگ سے بھاگنا، اور خود رسول اللہ بھی ساتھ ہو اس میں، وہاں سے بھاگنا، رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ کر کے بھاگنا۔ یہاں پر قابل توجہ بات یہی ہے کہ اس جنگ میں، اور ہم تقریباً ہماری قوم میں دیکھا ہے کہ رسالت مآب کے ساتھ صرف بنی ہاشم رہے اور دیگر سب لوگ بھاگ گئے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بنی ہاشم نے رسالت مآب کی زندگی میں قربانیاں دی، سب سے زیادہ دی، اور بنی ہاشم کے بعد انصار نے قربانیاں دی، اور اس کے بعد باقی مسلمانوں کا درجہ آتا ہے یا ان کا نمبر آتا ہے۔ سب سے پہلے بنی ہاشم کی جانفشانی ہے اسلام کے احیاء کے لیے اور اس تحریک کی کامیابی کے لیے، اس کے بعد انصار ہے۔ جنگ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد مسلمان واپس آتے ہیں، حضرت عباس کی آواز پر سب واپس آ جاتے ہیں، پھر خوب لڑتے ہیں، اور کفار جو ہے وہ شکست کھا جاتے ہیں، ان کے مال و اموال جو ہے وہ غارت ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو قیدی بنا دیا جاتا ہے، اور پھر جو باقی بچے کچے لوگ وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ غیر کہانی لمبی ہے، ہم سب واقعہ سنانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ آگے موقع آتا ہے اموال غنیمت کی تقسیم کا، وہ قابل مطالعہ ہے۔ اموال غنیمت کی تقسیم میں 2 نکتے ہمارے لیے قابل مطالعہ ہے۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ جب اموال غنیمت جو ہے وہ تقسیم ہونے لگا تو انصار کو نہیں دیا، جو مدینے سے چل کر آئے تھے لڑائی کے لیے اور لڑا جہاد کیا، انصار کو کچھ نہیں دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مکے میں کل ساتھ آئے تھے، پہلے اسلام کے ساتھ لڑتے رہے ایک زندگی، اور ابھی مسلمانوں کے ساتھ ابھی شامل ہوئے، ان کو زیادہ دیا۔
ہم اگر ساتھ ہوتے تو کیا کہتے ہم، ایک زندگی ہم نے خدمت کی ہے، ہم کو کچھ نہیں ملتا، یہ لوگ کل آئے ہیں اور اس جنگ حنین میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا، نہ صرف کردار ادا نہیں کیا بلکہ جب حنین میں لوگ کو بھاگ گئے اس وقت ان کے بڑے نے کہا تھا، یعنی ابو سفیان نے کہا تھا اب یہ مسلمانوں کی شکست سمندر تک چلی جائے گی، یہ ختم ہو جائیں گے، سمندر مکے سے پر ادھر جدہ کے پاس ہے نا سمندر، یہ سمندر تک یہی لوگ شکست کھا کر کے چلے جائیں گے۔ اس ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے یہاں کہ انصار کو نہ دینا ایک قابل توجہ بات ہے، دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ جو طلقات ہے، آزاد کردہ لوگ تھے، فتح مکہ کے بعد جو ہے اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے تھے، ان کو زیادہ دے دیا جاتا ہے، زیادہ دیا جاتا ہے، لڑنے والوں کے حصے سے نہیں دیا جاتا۔ یہ من سہم المجاہدین نہیں دیا جاتا، من سہم تالیف القلوب دیا جاتا ہے، تالیف قلب کے حصے میں سے دیا جاتا ہے نا، غنائم میں یا اسلامی اموال میں ایک حصہ تالیف قلب کے لیے، لوگوں کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، اسلام کو ان کی سازش سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کو سہم تالیف القلب کہتے ہیں، تالیف قلوب کے لیے بھی ایک مد ہے اسلامی نظام اموال میں، اس مد سے دیا گیا ان کو، ابو سفیان کو اور ان کے بیٹوں کو بھی 100 اونٹ دے دیا۔ انصار کو کچھ نہیں دیا، انصار ان کو کچھ نہیں دیا، بددلی پھیلی انصار میں، تو شکایت پہنچی رسالت مآب تک کہ انصار بہت بددل ہے، ہونا بھی چاہیے، قدرتی بات ہے، آخر انصار کا بددل ہونا قدرتی بات ہے، کل آئے ہیں ان کو 100 اونٹ ملتا ہے اور ایک زندگی جہاد کرنے والوں کو ایک اونٹ بھی نہیں ملتا۔ ہم ہوتے تو کیا سوچتے ہیں، ہم بھی کوئی فرشتہ ہونے کی دعویٰ نہیں کرتے، ہم بھی کوئی سوچ میں پڑتے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا چیز ہے۔ رسالت مآب نے انصار کو بلایا، ان میں خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر اس میں انصار کے فضائل بیان کیے، تم نے مہاجرین کو جگہ دی، ہم کو جگہ دے دی، تم نے جہاد کیا، تم نے یہ کیا، تمہارے یہ خدمات، تمہارے وہ خدمات، اگر میں مہاجر نہ ہوتا، میں نبی نہ ہوتا، ایسا فرمایا، لکنتو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، رسالت مآب فرماتے ہیں میں انصار کا ایک فرد ہوتا، تمہاری بہت بڑی فضیلت ہے، اور تم کو یہ اموال چاہیے، مال غنیمت میں حصہ چاہیے، یا خدا اور رسول کی خوشنودی چاہیے۔ اس پر ان میں گریہ آ گیا اور لوگوں نے پیٹ پیٹ کر کے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ ہم کو اللہ اور آپ کی خوشنودی چاہیے، پیسہ ویسا اونٹ ووٹ نہیں چاہیے، خوش راضی چلے گئے، اس کو ایک اونٹ نہیں دی، ان کو انصار کو۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے خطبے میں بھی آپ پڑھیں گے کہ انصار کا بہت بہت مقام بیان فرماتی ہیں کہ انصار تمہاری وجہ سے اسلام کو فتح ملی، اسلام جنگیں تمہارے اسلام میں داخل ہونے کے بعد لڑی گئی، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہو سکتی تھی، آج تمہیں کیا ہو گیا۔ جناب سیدہ کے خطبے میں بھی انصار کا بہت بہت ذکر ہے، اور یہاں بھی انصار کا ایک جانی قربانی بھی ہے اور مالی قربانی بھی ہے، اور اس قدر جنگ لڑنا اور اس قدر جہاد کرنا اور پھر اس کے بعد مال غنیمت میں سے ایک حصہ نہ لینے کو قبول کرنا، یہ ایثار، یہ قربانی جو ہے وہ بڑی بات ہے انصار کی۔ یہاں پر ایک نکتہ ہے، اس آیت میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بہت سے جگہوں پر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ ایک واقعہ پیش آتا ہے خلیفہ عباسی متوکل کو،
متوکل بیمار ہوتا ہے، اس نے نذر مانی کہ اگر مجھے شفا ملی تو میں کثیر مال دے دوں گا، کثیر مال دے دوں گا۔ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر علماء فقہا کو بلاتے ہیں، میں نے نذر مانی ہے کثیر مال دے دوں گا۔ کتنا دینا ہوتا ہے؟ کثیر مال کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کسی نے کہا 1,00,000 دے دو، 1,000 دے دو، 2,000 دے دو، مختلف باتیں ہیں کہ اس کو کثیر کہتے ہیں، اس کو کثیر کہتے ہیں۔ فتویٰ ایک نہیں آیا، نظریہ ایک نہیں ہوا، بات بنی نہیں خلیفہ کے لیے۔ تو کسی نے کہا کہ ایک شخص کو آپ نے گھر میں نظر بند کر کے رکھا، بنی ہاشم کے ایک فرد کو آپ نے زندان میں ڈال رکھا ہے، امام علی نقی علیہ السلام۔ ان سے پوچھو، کہا اس کو پتہ ہوگا اس چیز کا؟ نہیں مانتے تھے نا۔ تو اس نے کہا کہ اگر پتہ نہ ہوا تو پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کرو، وہ یقیناً تمہارے اس سوال کا جواب دے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بلاؤ اس کو۔ بلایا یا کہا اس کو پوچھا تو فرمایا کثیر کا مطلب 80 ہوتا ہے، 80 کو کثیر کہتے ہیں۔ 80 دے دو، دینار دینا ہے جو دینا ہے 80 دے دو۔ پوچھا کہ فرزند رسول یہ آپ نے کہاں سے لیا کہ 80 کو کثیر کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، بہت سے کثیر مقامات پر تمہاری مدد کی ہے۔ ہم نے وہ مقامات گن لیے تو وہ 80 بنتے ہیں۔ یہ 80 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی ہے، پس کثیر سے مراد 80 ہے۔ یہ چنانچہ اس آیت کی استدلال کی بنا پر امام علی نقی علیہ السلام کا فتویٰ جو ہے وہ قابل قبول ہو جاتا ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں سکون اور اپنی تسکین، سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین تمہارے اوپر نازل کیا۔ دلوں میں جب تسکین اور سکونت آ جاتی ہے تو انسان کے اندر جو موجود طاقت جو ہے وہ بروئے کار آ سکتی ہے۔ وہی ہوا، انزل اللہ سکینتہ، پریشان تھے پہلے، اور لشکر اسلام جو ہے وہ ایک مرتبہ منتشر ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دلوں میں سکون نازل فرمایا۔ جب دلوں میں سکون نازل فرمایا، مسلمانوں نے اپنے اندر موجود طاقت استعمال کر دی، فتح یاب ہوئے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسا لشکر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ ہم نے جنگ بدر کے سلسلے میں بھی عرض کیا کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل کیے ہیں۔ جس طرح شیطان انسان کے دلوں میں وسواس ڈالتا ہے، اسی طرح فرشتے بھی انسان کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈالتا ہے، اور ثبات آتا ہے، استقرار اور استقامت آ جاتے، اور انسان اپنے اندر موجود طاقت استعمال کر پاتا ہے۔ یہی وہ جنود ہے، اللہ تعالیٰ کا لشکر، وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ لشکر نازل ہوا تھا، اور لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کے ذریعے تقویت دی تھی۔ ورنہ جنگ حنین میں کسی فرشتے نے یا کسی غیر مرئی لشکر نے کافروں کو قتل نہیں کیا۔ حتی بدر میں بھی جس موقف کو ہم نے اختیار کیا ہے، ایک موقف یہ بھی ہے، کہتے ہیں فرشتوں نے بھی مارا ہے، لیکن کوئی ثابت نہیں ہے کسی ایک شخص کو بھی کسی فرشتے نے مارا ہو۔ بدر میں بدر میں بھی لشکر جو فرشتے نازل ہوئے ہیں تو مسلمانوں کے قلب پر نازل ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو تقویت دی تھی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح حاصل ہوئی تھی۔ بات بھی وہی بنتی ہے نا کہ مسلمان کے ہاتھوں سے فتح حاصل ہو۔ تو یہاں بھی یہ
جنودن لم تروہا سے مراد جو ہے وہی تقویت قلبی ہے، اور فرشتے نازل ہوئے تھے تقویت قلب کے لیے۔ وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو تمہارے ہاتھ اسیری اور قتل اور غارت وغیرہ کا عذاب سے دوچار کر دیا۔ وذالک جزاء الکافرین، کافروں کے لیے یہی جزا ہوا کرتی ہے ہمیشہ۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اس کے بعد اللہ نے جس کے لیے چاہا اس کی توبہ قبول کر لی۔ اگر اس نے توبہ انابت کی ہے اور جنگ سے فرار کو اس نے گناہ اور جرم سمجھا اور اس کے بعد توبہ کی ہے، انابت کی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء جو ہے وہ مشرکین کی طرف بھی ہو سکتے ہیں کہ مشرکین میں سے، کیونکہ بات مشرکین کی چل رہی ہے۔ ذالک جزاء الکافرین، کافرین کی یہی جزا ہے۔ لیکن جو کفر میں ہے، جو شرک میں ہے، ان لوگوں میں سے جو لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر توبہ کر کے اسلام کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔